ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ ضیاء الحق کے بارے میں کہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہر دور میں، ہر مہینے یا ہر وقت یہ ایسے کانوں میں گونجتے ہیں کہ اس کی گونج ہر مخالف احمدیت تک جاتی ہے۔ اور آج بھی جب یہ بم پھٹا ہے، آج بھی جب یہ ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اسی جنرل ضیاء الحق کو یاد کیا گیا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کے سامنے دوستو ایک ٹویٹ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ٹویٹ کسی عام بندے کی نہیں ہے، میں یہاں پہ آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے، آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کر دیا اور یہ آپ کے سامنے دوستو موجود ہے۔ یہ اسد علی طور صاحب ہیں، 2 گھنٹے پہلے کی یہ ٹویٹ ہے، آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ whenever your sons daughters killed in markets, parks, mosques, churches, schools, remember these faces are responsible۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے بچے یا بچیاں مارکیٹ میں یا پارک میں یا مسجدوں میں یا چرچوں میں یا سکول میں مارے جائیں تو آپ نے ان چہروں کو یاد رکھنا ہے، یعنی یہ رسپانسبل ہے، یہ ذمہ داران لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کھوتے ہیں۔ میں باقی 3 تصویروں کو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا، اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک تصویر ہے دوستو، یہ آپ اس کو جو اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صاف اور واضح طور پہ جنرل ضیاء الحق کی تصویر ہے۔ یہ وہی جنرل ضیاء الحق کی تصویر ہے جس کے اوپر جو بھی منصف مزاج کا آدمی کتاب لکھے گا پاکستان کی سالمیت کے اوپر، کتاب لکھے گا پاکستان کے حالات و واقعات کے اوپر، تو اس بندے کا نام کبھی بھی وہ اچھے الفاظ میں نہیں لکھے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ دہشت گرد، اس بندے کو ہمیشہ پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے لکھے گا۔ امن خراب اس نے کیا، پاکستان کا بیڑا اس نے ڈبویا، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ اس نے دیا، پاکستان میں ملیت کو، انتہا پسند شریروں کو فروغ اس بندے نے دیا، دہشت گردوں کو، شریروں کو اس نے پروموٹ کیا۔ اس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بھٹو نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کافر ہیں، جو کرنا کرو، آپ لوگوں نے تبلیغ کرنی ہے، آپ لوگوں نے مسجدیں بنانی ہے، آپ لوگوں نے جو مرضی کرنا کرو، آپ کو آزادی ہے، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ایک کافر حکومتی سطح پہ، اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو کہیں، لیکن حکومتی سطح پہ آپ کافر ہیں۔ اس نے تو یہ پابندی لگائی، لیکن ضیاء الحق نے آ کے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے، مسجدیں نہیں بنا سکتے، اور اس نے انتہا پسندی کو فروغ دیا، اس نے مذہبی جنونیت کو فروغ دیا، اس نے لوگوں کی سوچوں کو اور زیادہ کریدا، اور اس میں اس نے جو خناس بھرنا تھا وہ اس نے بھرا، اور آج تک لوگ اس کو ذلت اور رسوائی سے یاد کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اس کا ذمہ دار یہ شخص بھی ہے، اور یہی شخص ہے جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو رہا ہے۔ فضل بھائی آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ جی جری اللہ بھائی شکریہ، معذرت۔ اس پر تبصرہ تو دیکھیں آپ نے بہت اس پہ اچھی بات کر دی۔ ابھی ہمارے آپ سے پہلے دوست تھے بٹی صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی سیر اصل بات کی ہے۔ دیکھیں جنرل ضیاء الحق جو ہے اس کے متعلق سبھی کو پتہ ہے، اور یہ ان کے اپنے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں ملائیت کو فروغ دینا اور شدت پسندی لانے میں مرحوم کا بڑا کردار ہے، بلکہ اکثر سے زیادہ کردار انہی کا ہے۔ وہ انہوں نے غیر پارلیمانی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے اس وقت گورنمنٹ پر قبضہ کیا تھا، اور پھر اس وقت آج کے جو طالبان ہیں یہ سارے انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔
انٹرنیشنل لابیز کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور اس وقت سربراہ جنرل ضیاء الحق تھے، یہ جو خود کش دھماکے ان پہ اب کر رہے ہیں یا کسی وقت میں یہ ان کے جو تھے بغل بچے تھے، یہ سارے یہ خود ان کو ٹریننگز دینے والے ہیں، یہ خود ان کو یہ رستے دکھانے والے ہیں۔ افغانستان کا جہاد جو ہوا تھا وہ کس نے مذہب کا استعمال کیا تھا وہاں پہ؟ وہ انہی لوگوں نے کیا تھا۔ یہ جنرل صاحب جو ہے مرحوم ہے جنرل ضیاء الحق صاحب، یہ اس میں پیش تھے، بلکہ ان کا انیشیٹو تھا۔ اگرچہ انٹرنیشنل لابیز میں سے پریشر بھی ہوگا ان پر، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اگری کیا تھا انہوں نے کیا تھا۔ اور پھر یہ سارا جتنی بھی یہ پھر جو دنیا میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ 80 سے آپ شروع ہو جائیں تو اس کے کرتا درتا یہ سارے خود ہی تھے۔ ان کو پہلے جو ہے ٹریننگز دینے والے، ان کو پہلے جنگجو بنانے والے، پھر جب اپنے مقاصد حاصل ہو گئے تو پھر وہ خود جو تھے اتنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے طالبان اور دوسرے گروہ جو ہے کہ پھر وہ ان کی بات ماننے میں نہیں آتے تھے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اینی مور سیکرٹ جسے کہتے ہیں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اب یہ تو ایک کھلی بات ہے، ہر ایک کو اس کا پتہ ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی عرض کر رہے ہیں کہ مذہب کا غلط استعمال جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر آپ اس میں جو ہے مختلف قسم کے اور اقدامات پھر ہوتے ہیں، جیسے جماعت کے خلاف انہوں نے قوانین بنائے ہیں۔ جماعت کے خلاف بھی یہ سارے قوانین شدت کے بنانے والے سزائے موت تک کے، اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے ان کا یہ کارنامہ ہے۔ تو آج پاکستان میں جو سمجھدار طبقہ ہے وہ کب ان کو جو ہے وہ کوئی پوزیٹیولی جو ہے دیکھتے ہیں، وہ سب ان کو جو ہے مذمت کرتے ہیں انہوں نے جو بھی کیا تھا، اور اس سے بھی ان کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اس طرح کی دلدل میں پھنس چکے ہیں کئی دہائیوں سے اپنے غلط اقدامات کرتے ہوئے کہ اب یہ جتنا وہ کہتے ہیں، وہ ایک کلپ جو ہے وائرل تھا گروپس میں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ جب دلدل میں پھنستا ہے کوئی جتنی کوشش باہر نکلنے کی کرتا ہے اتنا اور پھنستا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے خود چھوٹے چھوٹے جو تھے انہوں نے بنائے تھے جہادی گروہ، آج وہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جانیں لے رہے ہیں۔ یہ احمدیوں کے خلاف تو یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ایک کو شہید کر دیا، فلاں جگہ پہ ایک کو شہید کر دیا، پھر ان کا جب ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں یہ کس طرح جو ہے وہ بڑے پیمانے پر یہ ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ چاہے ایک جان جائے چاہے 1000 جائے، یہ ساری جو ہے وہ کنڈیمیبل جائے، اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں اس شدت پسندی کو اس انتہا پر لے جانے میں جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ ان کا ہی کلیدی کردار ہے، کیونکہ بھٹو صاحب نے تو اسمبلی میں احمدیوں کو جو تھا وہ نان مسلم قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس طرح نہیں تھا کہ ان کو سٹل وہ جو ہم جو تھے اپنا نمازیں پڑھ سکتے تھے، اذانیں دے سکتے تھے، اگرچہ وہ بھی انتہائی، میرا مطلب ہے کہ جمہوریت کے مخالف بات انہوں نے کی تھی اور ایک سیاسی اور انٹرنیشنل دباؤ کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے کردہ درتا تھے پچھلے 40-50 سال سے، انہوں نے خود غلط قدم اٹھائے ہیں۔ جو ریاست ہوتی ہے اس کا یہ کام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ریلیجن جو ہے یا فیتھ جو ہے یہ تو پرسنل میٹر ہے ہر ہیومن بینگ کا، چاہے کوئی مذہب کو رکھے چاہے کوئی نہ رکھے۔ نہ ہی یہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کو جو ہے ایک کٹر سٹیٹ بنانا ہے، ایسی کٹر سٹیٹ بنانا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک خاص شدت پسندی والی سوچ کا راج ہوگا۔ تو انہوں نے اب یہ کر دیا ہے، اب یہ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب رحم کرے کہ یہ سب کچھ دیکھ کے ان کو سمجھ آ جائے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آنی۔ یہ جب تک کوئی اس طرح کا نہ ہوا کو بڑے پیمانے پہ صفائی صاف صفائی، وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور یہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کرا سکتے ہیں
کہ یہ پاکستان میں حکومتی لیول پر ان کو شعوری طور پر اور مذہبی لیول پر شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ شدت پسندی کو ختم کریں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ جو بنیادوں پر انہوں نے قوانین امتیازی بنائے ہوئے ہیں ان کو یہ ختم کریں، سکولوں کو بچوں کو سکولوں میں امن اور محبت کی تعلیم یہ دیں، اور مولوی جو طبقہ ہے اس کو بھی یہ جو ہے سختی کرے ان کے ساتھ کہ وہ بھی جو ہے وہ اسلام کی جو اصل تعلیم ہے پیار اور محبت کی اس کی طرف جو ہے توجہ کروائیں لوگوں کی۔ یہ تو خطبوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ان کے مولوی، وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ یہ بڑی بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں اپنے اجتماعوں میں ایک دوسرے کو، یہ ان کے دلائل ہیں۔ تو پھر وہ پیچھے چلنے والے کیسے آگے کس قسم کے لوگ ٹرین ہو کے آئیں گے؟ اس قسم کے ہی آئیں گے نا کہ جی اپنے ایک ساتھ باندھیں ایک بم یا کچھ بم اور اڑائیں خود کو بھی اور 40-50 دوسروں کو بھی اڑائیں۔ تو ہم اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے، ان کو سمجھ آئے، تاکہ یہ وطن عزیز جو ہے جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی طرف چلے۔ جی جری اللہ بھائی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔